میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ حافظ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے کیا فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ٹویٹر سے؟ کہ کسی کی محنت لگی ہے، کسی کا پسینہ بہا ہے، کسی نے راتوں کی نیند اڑائی ہے، کسی کی محنت لگی کہ نہیں؟ کون؟ جن اساتذہ کی محنت سے یہ حافظ قرآن بنے، ان اساتذہ کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بیچارے ٹکر ٹکر منہ تاکتے رہتے۔ حفاظ کرام کو کپڑے بھی ملے بیگ میں، ہر جگہ کپڑا ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ان حفاظ کرام کے اساتذہ کو بھی اگر کپڑا دے دیتے تو آپ کنگال ہو جاتے۔ جی لائیو سنا جا رہا تھا مسقط میں لوگ سن رہے تھے، مظفر پور کی تقریر کو مسقط میں سن رہے تھے، وہاں مسقط میں لوگوں کو غیرت آئی، وہیں سے کال کر کے کہا کہ مدرسے کے جتنے اساتذہ ہیں ان کے لیے کپڑا ہماری طرف سے اور لفافہ بھی ہماری طرف سے۔ اساتذہ کے لیے لفافے میں نذرانہ بھی رہے گا اور کپڑا بھی رہے گا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں مولوی مولانا کی بات میں کوئی اثر نہیں ہے، دیکھیے فوراً دماغ سینٹر پہ آ گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں گھوم گھوم کے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن کا خادم، قرآن کا عالم، قرآن کا عامل امت مسلمہ کا سب سے بڑا محسن ہے، سب سے بڑا محسن ہے، اور محسن کا اکرام ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ اس جلسے میں اساتذہ کے لیے کچھ انتظام ہے کہ نہیں، لیکن میں ایک چبھتا ہوا سوال آپ کے دل و دماغ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ خدا آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ میری تقریر ختم ہوتے ہوتے لوگ فوراً کپڑا اور سب کچھ لے کے کہ نہیں اساتذہ کے لیے بھی ہم رکھیں گے۔ یہ رات حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب اور بڑے بڑے علماء تھے، سب نے کہا کہ نہیں آپ نے صحیح سجھاؤ دیا ہے، ادھر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا تھا۔ واقعتاً اساتذہ کا بھی اسٹیج سے اکرام اور مان سمان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ لیکن یہاں کے محتمم کیسے آپ کو بولیں گے کہ اساتذہ کے لیے آپ دیجیے؟ یہ تو بولیں گے نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بغیر کہے مدرسہ کے ناظم کو کہیے کہ حفاظ کرام فارغین کو آپ انعام میں کیا دے رہے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ ہم اساتذہ کو دیں گے۔ آپ لوگوں کی کمیٹی بنے کہ ہم اساتذہ کا بھی اکرام کریں گے جنہوں نے اتنی قیمتی دولت عطا کر دی ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بس بھائی مجھے تو 12 بجے نکل دینا ہے، بس ایک ہی پیغام دے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور ایک اور پیغام جو ہر جگہ میں گھوم گھوم کے دے رہا ہوں سن لیجیے، وہ ہے علماء کرام اور مدارس میں خدمت کرنے والوں کی تنخواہ کا مسئلہ میں ہر جگہ اٹھا رہا ہوں۔ تقریر اس موضوع پہ کبھی نہیں سنے میرا، کبھی سنے؟ اساتذہ کی تنخواہ کا مسئلہ، اس موضوع پر تقریر اگر کوئی کر دے گا تو کان پکڑ کے آپ لوگ اٹھا دیجیے گا، لیکن میں ہر جگہ بول رہا ہوں اور گرج کے بول رہا ہوں اور احساس شکر کے ساتھ بول رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یہ نیک عمل ہے، اگر میرے رب نے یہ قبول کر لیا انشاءاللہ ہماری بخشش بھی ہو سکتی ہے، ہمارے والدین کی بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ آمین۔ وہ یہ قرآن کا خادم جس نے زندگی کھپا دی اپنی آپ کے بچوں کی کہ مستقبل کو سنوارنے کے لیے، آپ نے ان کو کیا دیا؟ مدرسہ والے تو کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں، ہم کہاں سے تنخواہ بڑھاؤ، لیکن میں تو کہا کرتا ہوں تم تنخواہ بڑھاؤ تو تب اللہ بجٹ دے گا۔ یہ دنیاوی کام نہیں ہے کہ پہلے بجٹ پیش ہو اتنا اسی حساب، نہیں، پہلے بڑھاؤ تب اللہ دے گا۔ تنخواہ بڑھانے سے پہلے اللہ نہیں دیتے، کاہے؟ دے دیں گے تو تم دوسرے فنڈ میں لگا دو گے، دے دیں گے تو تم دوسرے فنڈ میں لگا دو گے، کہیں تعمیرات میں نہ لگا دو، پہلے تنخواہ بڑھاؤ اور تب ہم دیں گے، تم کو دیں گے۔ جی سب کو اللہ دے رہا ہے، اور دین کی خدمت کرنے والے کو اللہ نہیں دے گا؟ میں مساجد کے صدر سیکریٹری سے بھی میں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہوں اور ہر جگہ کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے ائمہ کرام پہ ظلم مت کرو، ائمہ کرام
نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، آپ لوگ معاف کیجئے گا۔ گیا ضلع میں امارت شریعہ کا وفد گیا، امارت شریعہ کا وفد گیا، مسجد میں پروگرام ہو رہا تھا۔ مفتی آفتاب عالم صاحب قاسمی دارالعلوم الاسلامیہ کے جید استاذ محترم، یہ طلبہ وہاں کے ہیں، بڑی تعداد میں آپ کے ضلع کے وہاں پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، مفتی آفتاب صاحب، وہ تقریر کر کے فارغ ہو گئے تھے، مسجد کے صحن میں اپنا پسینہ سکھا رہے تھے اور اندر بیان چل رہا تھا۔ مسجد کے گیٹ پر ایک مفتی آفتاب صاحب کو یوں بلاتی، ڈر گئے بیچارے کہ کیوں ہم کو بلا رہی، ڈرتے ڈرتے گئے گیٹ پر، کہا مولانا صاحب امارت شریعہ سے آپ ہی لوگ آئے؟ تو ہاں کیا بات ہے؟ ڈرے، امارت شریعہ سے آپ ہی لوگ آئے ہیں؟ تو ہاں کیا بات ہے؟ سنیے نا، ذرا دل کھول کے سنیے، کلیجہ تھام کے سنیے۔ اے حضرت، میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں، میں اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی ہوں، میرے 4 بچے ہیں اور 5واں میرے پیٹ میں ہے۔ یہ بات کہنے کی تھی؟ گربتی مہیلا بتائے گی میرے پیٹ میں بچہ ہے؟ یہ تو تہذیب سے گری ہوئی بات ہے نا۔ لیکن دنیا والوں نے اسے زخمی کر دیا تھا، دنیا والوں نے اسے